کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ادارہ بنایا ہے نکاح کا، خاندان کا، یہ اگلی نسلوں کی پیدائش کے لیے بنایا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد ہی یہ ہے، ورنہ اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر یہ مقصد نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو درختوں پر لگا دیتا اور وہاں سے ہم اتار لیتے، تو اس ادارے کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آزادانہ جنسی تعلق ہی ٹھیک تھا۔ یہ ادارہ ہے جس کے لیے ایک مرد اور عورت کا انتخاب کیا گیا ہے، انہی کے درمیان میں اس تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے، انہی کے لیے یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اب اس تعلق کا کسی اور سے تصور بھی نہ کریں، اپنے اس تعلق کو اسی خاندان کے اندر محدود، تاکہ وہ رشتے وجود میں آئے، وہ وفاداری وجود میں آئے، وہ گھر وجود میں آئے، وہ خاندان وجود میں آئے، وہ آپ کے دادا نانا وہ پیدا ہوں جس سے اس بچے کو تحفظ ملے۔ تو یہ اصل میں اگر اپنے پیچھے چلا جاؤں، آج تو ہو سکتا ہے کہ کوئی افلاطون ہو، کوئی ارسطو ہو، میری جو ابتدائی 20 سال کی زندگی ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میں نے جس میں چلنا سیکھا ہے، جس میں کھانا سیکھا ہے، جس میں بولنا سیکھا ہے، جس میں میری تعلیم ہوئی ہے، اس زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ جو شخص اس ادارے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسانیت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلامی قانون کے مطابق یہ رشتہ صرف میاں اور